بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چارم خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ ان کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھی۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب مرتضیٰ اسد اللہ حیدر قرار اور شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی کو اپنے چاچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہاں سرور کائنات نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی داغ بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1009 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر الصحابہ رضوان اللہ علیہم میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی تو میں روانہ فرمایا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تو اسلام لشکر سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جانباز مدینے کے انصاری ہیں تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان مجاہدین کو حکم دیا کہ جا اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ۔ البتہ
البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے بر کے بے امان بن گئی اور اس نے ان کے خرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ اس لڑائی میں قریش کے مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ چند اور مشرکین بھی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکار ہوئے۔ ایک مشرو عمرو بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنا لیا۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک اونٹ، ایک ذرہ اور ایک تلوار حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ 3 ہجری میں کفار مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے۔ کافروں نے مدینے کے شمال میں 2.5 میل دور احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی منافق 300 منافقوں جن کا تعلق بنو سلحہ اور بنو حارث قبائل سے تھا، ان کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اس احد پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دشمن تیر اندازوں کو اس درے پر کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ ان تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئی تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ طلحہ کے ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بعد میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان اس جوش سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھیر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے دوسرے مجاہدین کے ساتھ کافروں کی صفوں میں اندر دور دور تک گھس گئے اور انہوں نے اس زور و شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ درے پر جو تیر انداز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان تیر اندازوں کے افسر اعلیٰ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن تیر اندازوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور صرف 10 مجاہدوں کے سوا باقی سب مجاہدین اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کافروں کے ایک گھوڑ سوار دستے نے ان 10 مجاہدین پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور پھر درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ قریش کے جو آدمی بھاگے جا رہے تھے اب وہ پلٹ پڑے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے، صرف چند بہادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے۔ ان مجاہدین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان جوان مردوں نے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دی۔ کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے اور حملہ کرنا چاہتے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار کر بھگاتے تھے۔
ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے۔ اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تام لیا اور نہایت جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے مار بگایا۔ جلد ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تاما اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر گڑھے سے نکالا۔ پھر یہ سب جانثار آپ کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے پتھر لڑکا کر اور تیر برسا کر انہیں مار بگایا۔ جس وقت کافروں نے درے سے گزر کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا، مدینے سے کچھ بیویاں خواتین بھی میدان جنگ میں پہنچ گئی تھی۔ جب کفار پہاڑ سے کافی دور بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قوم قریش کے کافروں کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہوں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ مدینے پر حملہ کرنے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے پر حملے کرنے کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہیں اور وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا۔ وہ مکہ کی طرف بھاگے ہی چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا سامنا کرنے کی جرات نہ کی۔ کافروں کا پیچھا کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ کافروں کے 27 آدمی مارے گئے، ان میں سے 5 یا 6 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اور باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔